بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مظاہروں کا سلسلہ ہے کہ جو تھم نہیں رہا، اور اب مظاہرین واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہیں. پورے ملک کے اندر افراتفری ہے، جلاؤ گراؤ ہے، نظر آتش کیا جا رہا ہے املاک کو، اور صدر ٹرمپ ہیں کہ ابھی بھی آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی نوید دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کئی علاقوں میں فوج کو طلب کر لیا گیا ان مظاہروں پہ قابو پانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ مظاہرے رکنے کا نام نہیں لے رہے. امریکہ میں آئندہ آنے والے 48 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، کیا امکانات ہیں، اور صدر ٹرمپ اب کون سا قدم اٹھانے والے ہیں، اس پر کریں گے بات. اور ذکر ہوگا پاکستان میں لاک ڈاؤن کا. آج اہم اجلاس ہوا جس کے اندر انتہائی اہم فیصلے لیے گئے. اس اجلاس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ تیزی کے ساتھ عید کے بعد سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو آج رپورٹ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ کرونا کے مریض ہو سکتے ہیں اگر ٹیسٹنگ کی جائے. تو یہ اتنی اہم جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے. اور ذکر ہوگا ٹڈی دل کے حملوں کا کہ اس کے بچاؤ کے لیے ہماری کوششیں اور کاوشیں کس سطح پر ہیں. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. پاریہ صاحب، جسٹس فار جارج فلائیڈ، یہ ایک سیاہ فام جو پولیس کے ہاتھوں مارا گیا منیسوٹا ریاست میں، اور اس کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. CNN پر بھی حملہ ہوا، اور اس وقت جو امریکی صدر ہیں ٹرمپ وہ بھی پناہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں، لمبی کہانیاں چونکہ کافی لوگوں نے دیکھ بھی رہی ہیں، لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. میں ان کی اس وقت بات کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتا، پوری کہانی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت جو امریکہ میں بحث ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. امریکہ میں اس وقت میرے سامنے جو آرٹیکلز ہیں سارے آئے ہوئے ہیں وہ 2-3 مختلف ہوتے ہیں. از دی یونائٹڈ اسٹیٹس آن دا برنک آف اے ریولوشن؟ کیا ایک انقلاب وہاں پر امریکہ کے اندر آ رہا ہے؟ اس کے اندر انہوں نے بڑی 3-4 ریزنز دی ہیں کہ امریکہ کی جو معاشرہ ہے اس وقت انقلاب کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. کہ دنیا میں جہاں 3-4 جگہیں ہیں جہاں انقلاب آیا ہے وہاں بالکل ویسی صورتحال تھی جیسے امریکہ کے اندر تھی. مثلا فرانس میں آیا ہے، مثلا ایران کے اندر آیا ہے، مثلا چین کے اندر آیا ہے، مثلا روس کے اندر آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی ان ایکویلٹی، جن کا ایک ایسا لوگوں کے اندر آپس کے اندر امیر اور غریب کا فرق جس کو مٹایا نہ جا سکے، مکمل طور ٹوٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، اور غریب جو ہے وہ سوچے بھی نہ کہ میں اتنا زیادہ ہو سکتا ہوں. اپنا گھر کے بھی نہیں سوچتے تھے. 20-25 لاکھ کے قریب اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر اس وقت ہوم لیس ہیں، اور یہ ہوم لیس ہر جگہ نظر آتے ہیں آپ کو. رات کو ان کی کوئی چیریٹی، کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں جو ہوم لیس کو لک آفٹر کر سکے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن اچانک آ جائے. وہ اچانک اس لیے آئی ہے کہ کورونا کے بعد 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور 4 کروڑ کسی بھی معاشرے کے اندر ہاتھ دھونے والے جو ہیں وہ نوکری سے ہاتھ دھونے والے کم تعداد نہیں ہوتے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ برسٹ ہو جائے اور ان کو روکنے کا کوئی نہ ہو. وہ کہتے ہیں اس وقت تقریباً صرف جب منیپولس میں نہیں، ٹیکسس ہے، منیسوٹا میں تو میں نے یہ ریاستیں میں نے دیکھی ہوئی. اب یہ دیکھیں ہلکا سا اس وقت موسم وہاں بہتر ہوا ہے. یہ بہت سرد ریاست ہے، کینیڈا کے بارڈر کے اوپر آتی ہے، شکاگو سے مشیگن وغیرہ کے علاقے کے پاس کے. تو یہ بڑی ریموٹ ہے. شکاگو وہ جگہ ہے جہاں کالوں کا ہولڈ ہے، خصوصاً خاص طور پہ ہائیڈ پارک کا جو علاقہ ہے، سیاہ فام بہت ہے. اچھا، وہ اس کو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس سیاہ فام کی صورتحال کو نکالنے کی. اب امریکہ کی اپنی ہسٹری جو ہے اس کا ڈسکس ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر کم کم 6 دفعہ اس طرح کا ریولٹ ہوا ہے. یہ پوری کی پوری لسٹ جو ہے امریکن اخباروں نے شائع کی ہے. پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں 1898 کے اندر ریولٹ ہوا ہے، جہاں کے 2000 عام لوگ جو تھے وہ نکل آئے تھے، اور وہ نارتھ کیرولینا کے اندر، اور انہوں نے کالوں کو مارنا شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک سٹی کا جو رائٹس ہوئے ہیں یہ بھی اس کے 10 دن کے بعد اس کو ہوئے تھے. پھر بلیئر ماؤنٹین کا 1921 کے اندر ہوئے تھے. یہ 6 انہوں نے کہا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امریکن ریاست جو تھی بہت مضبوط تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ابھی اتنا اسلحہ خریدنا نہیں شروع کیا تھا. اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی فوج کے پاس مل کے بھی اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا امریکن عوام کے پاس ہے. اور امریکہ عوام جو ہے وہ اسلحہ لے کے باہر نکلتے ہیں. اب ٹارگٹ کیا ہو رہا ہے؟ کارپوریٹ
इमेजेस, जैसे पैनी का स्टोर लूट लो, फलाने का लूट लो, और सबसे तकलीफ दे बात पता है क्या है, मर्सिडीज का जो गाड़ी अभी जलाई गई है वो, हाँ, वो के सिंबल बन गया ना कि ये लोग हैं कि जिन्होंने हमें लूटा है। देखिए ना, आप गुज़श्ता 40 साल से एक मजदूर की तनख्वाह $3 से $3.5 घंटे का नहीं कर रहे, जबकि एक जो ऑफिशियल होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एक फर्म होता है, वो एकदम $1 लाख से एकदम $1.5 लाख पे अगले दिन चला जाता है, उसके अगले साल $4 लाख पे चला जाता है। वो एक वाइट आ गया है बहुत बड़ा, उस वाइट को कैसे फिलअप किया जाए, इसके लिए ट्रंप ने अभी कल परसों कहा था कि आर्टिकल 2 है उनका। अब लोग कहते हैं बड़ी जमहूरियत, आर्टिकल 2 ये कहता ये है, और इसके ऊपर सीरियस थिंकिंग हो रही है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको खत्म कर दिया जाए और आर्मी शुड टेक ओवर। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमेशा इस चक्कर में होते हैं कि अगर मैंने फायर किया तो कल मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा, मैंने ये कहा हमारे जैसे हमारे यहाँ होता है कि यार मैं पीछे हट जाता हूँ। कि हम भी तो बुलाते हैं ना कौन से आर्टिकल के तहत, 245 के तहत, तो उनके यहाँ भी वहाँ तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा मतलब, देखिए मसला ये है कि वहाँ इस वक्त डीप स्टेट कुछ सोच रही है। अच्छा। उसकी वो डीप स्टेट ये सोच रही है कि ये एक ट्रेंड वहाँ है कि हर रियासत अपने तौर पर डिसीजन ले रही है। हाँ। अच्छा, अब हर रियासत ने, जैसा हमारे यहाँ 18वीं अमेंडमेंट है, उनका अगर हर रियासत ने अपने तौर पर अमेंडमेंट लेनी शुरू कर दी तो एक दिन ये होगा कि कुछ लोग उठेंगे, वो टैक्सेस पर कब्जा कर लेंगे, टैक्सेस लहदा हो जाएगा। फिर कुछ लोग उठेंगे कैलिफोर्निया पे कब्जा करें, कैलिफोर्निया, ये 2 रियासतें अगर लहदा हो जाएं तो न्यूयॉर्क और बॉस्टन और ये इलाका जो है, ये इलाका जो ये वाशिंगटन डीसी का, ये तो खाक उड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि जाहिर बात है सारे अपना उसके कारखाने भी और सारी जो अपना सिलिकॉन वैलीज भी और सारी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये सारा तो उन रियासतों में, तेल भी वहीं पर निकल रहा है, शेल ऑयल भी वहीं निकला है। तो ये क्या होगा अब, क्योंकि मुसलमान 57 मुल्क हैं, और 57 मुल्क इकट्ठे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बन जाए तो अमेरिका बन जाते हैं, अलग हो जाए तो हमारी तरह फुकरे। मैंने देखा ना, आप खुद सोचें कि जितना साइज अमेरिका का उतना ही साइज हमारा, रूस का साइज जितना साइज है मुस्लिम मुल्कों का, 11 टाइम जोन आते हैं। अगर हम बुरनाई से लेके मराकश तक एक मुल्क होते, आप सोचें दुनिया का सबसे बड़ा तकरीबन 70-75% तेल हमारे पास होता, हमारे पास 114 एटम बम होते जो पाकिस्तान के पास है। ये 2 ही मिला लो ना चीजें, तो हमें किसी और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। आपका ऑयल है, ऑयल आप पूरी दुनिया पे इतने से कतर की बजाय उतने पे खर्चते हैं, पूरी उम्मत पे खर्च करते हैं। यही वहां पर मसला है कि अगर वो उनके यहाँ अगर लहदा हो जाए तो कुछ रियासतें ऐसी हैं कि जहां पर फुकराहट आ जाएगी। अब न्यूयॉर्क सिटी जो कि इस वक्त कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उसके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ वहां बैठ के सिर्फ ऑफिस हैं, और उन ऑफिस के अंदर बैठ के वो इधर का माल उधर करते हैं। जैसे हमारे जूरिया बाजार और अपना वो कौन सा और है जहाँ वो सेठ बैठे होते हैं, जोड़िया बाजार है ना, वो इतनी सी दुकान पे बैठे होते हैं और 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे, एग्जैक्टली वही चीज। और अगर वो जूरिया बाजार कराची जो है अलहदा हो जाए पाकिस्तान से तो कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप तो यहाँ माल तो नहीं, न दालें इधर जाएंगी। अच्छा, ये फौजी इंटरवीन की इससे पहले कोई एग्जांपल है अमेरिका के अंदर कि इससे पहले भी फौज ने आके 1863 देखें 1863 में हुआ था कि अब्राहम लिंकन जो जहां से हीरो बन के उठा है, ये इसको कहते हैं 1863 की सिविल वॉर। ये तकरीबन ये चली थी 12 अप्रैल 1861 से लेके मई 9 1865 तक। एक तरफ इब्राहिम लिंकन, नॉर्थ और साउथ की फाइट थी। जो साउथ के लोग थे वो कहते थे कि हम इसमें मिसिसिपी आता था, ये होता ये था कि ये कालों को अगवा करके लेके जाते थे और काले वहां जाके तो काम करते थे। सही। आप कभी मेम्फिस चले जाए ना, तो मेम्फिस वो जगह है कि जहां पर 2 लोगों की बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो एल्विस प्रेस्ले वहां पर है और दूसरा वहां पर मार्टिन लूथर किंग जो है जिस जगह मारा गया था उसका बेसिकली वो यादगार, वो बड़ा मजेदार जगह है। वो उसकी एक बेल स्ट्रीट है, उस बेल स्ट्रीट के ऊपर काले जो है रात को निकलते हैं और अपना वो गाने वाने बजाते हैं। बुनियादी तौर पर वहीं पर वो सारे के सारे उनके नावल निकले हैं। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ब्लैक बॉय का नावल बड़ा पुराना शुरू में आया था कि एक ब्लैक बॉय जो है वो लिफ्ट चलाता होता है। अच्छा। तो उसका जो दोस्त है वो आता है मिलने के लिए, तो वो कहता है कि मुझे दिखाओ तुम करते क्या काम है, बाहर से गुलाम होता है। तो जो गोरा जो लिफ्ट में आने लगता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक पेनी दूंगा अगर मैं तुम्हारी हिप पर एक किक लगाऊं। तो कहता है बिल्कुल तुम लगाओ। तो उसको कहता उल्टा होता है, वो किक लगाता है, वो उसको पेनी लेकर आता है, उठा लेता है। तो उसके दोस्त को बड़ी जिल्लत महसूस होती है, तुमने इसको क्यों किया? तो उसने कहा माई हिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट पेनीज आर स्कैंटी।
کہ میری ہپ جو ہے، میری پشت بڑی مضبوط ہے لیکن پینی بڑی تھوڑی ہیں، یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو وہ اس طرح کے دردناک کہانیاں ہیں۔ وہاں پر آپ میوزیم میں چلے جائیں، ایک بس انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ جس میں ایک کالا جو تھا وہ اچانک سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو اس کو گولی مار دی تھی کہ تم گورے کے علاقے میں داخل کیسے ہو گئے۔ پھر وہ بڑی بڑی بیلز رکھی ہوئی ہیں جہاں پوری رات وہ سارا دن لگ کے وہ کپاس ڈالتے تھے۔ پھر وہ جو مشہور اس کا ہے روٹس، اس کا ناول ہے ایلیکس ہیلیکر آٹوبایوگرافیکل ناول، کیسے وہ وہاں نکلا اور جا کے اس نے اپنے روٹس کو ڈھونڈا۔ اوباما کا اپنی کہانی، یہ جو علاقہ تھا یہ اخلاق کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم نے غلاموں کو نہیں چھوڑے، غلاموں کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جو ملٹری اس کی بات ہو رہی ہے، اس میں ملٹری آ گئی تھی، اس میں ملٹری تو اس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک ملٹری، آدھی ملٹری ہو گئی تھی ابراہم لنکن کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ، انہوں نے اپنے پرائیویٹ آرمی تجویز دی تھی۔ اچھا، وہ باقاعدہ لڑائی ہوئی، سول وار جو ہے تقریباً 3 سال چلی ہے۔ اور ایک جارج ایلے تھا ان کا جو سربراہ، اس کے نام پہ وہ قبرستان بنا ہے۔ وہ جو تھا وہ اور یہ سارے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے، پھر آخر میں جیتے تھے جنگ، اور اس کے بعد ہیومن رائٹ۔ اچھا، گورے اب یہ کہتے ہیں کہ 1863 سے بعد سے یہ جب سے انہوں نے ہیومن رائٹس کا لبادہ اڑا ہے کالوں نے، یہ ہمیں کرتے ہیں 12% ہیں، یہ ہمیں کرتے ہیں بلیک میل، اور ہم ان کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ان کو اٹھایا ہوا ہے اور مردوں کے خلاف ہمارا خان، ویسے وہ کہتے ہیں 75% گورا ہے۔ اس دفعہ کہتے ہیں دوبارہ ٹرمپ نے ان گوروں کو جتایا ہے۔ اب اس وقت کالے کی فائٹ ہے، کالے کو اندازہ ہے کہ کالا جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہ مار کھا جائے گا، کیونکہ ہم باتیں تو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بھی ذکر کیا ڈیپ سٹیٹ۔ اب پچھلے دنوں ہم یہ متواتر پڑھتے رہے، افغان پالیسی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، بھارت کے حوالے سے کوئی تعلقات ہوں، ڈیپ سٹیٹ اور ٹرمپ کے درمیان جو ہے اختلاف کئی بار سامنے آیا ہے۔ یہ اس کرائسس کے اندر ڈیپ سٹیٹ فائدہ تو نہیں اٹھا لے گی؟ ڈیپ سٹیٹ آ جائے گی۔ دیکھیں میں سب سے بڑے مسئلہ سارا جی آئے ذرا سا ہم آخر الزمان کے حساب سے بات کریں، جو ہماری اسپیشلٹی، جو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اسی کی روشنی میں سوچو۔ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا ہے کہ دجال کا اس دنیا پر جو 40 دن کی حکمرانی ہوگی، جس میں ایک دن ایسا ہوگا کہ جو 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا ہفتے کا، باقی ایک دن۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ دجال کی حکمرانی میں 1 سال کا جو ایک دن اگر آپ دیکھ لینا تو وہ اس کی تھی بیسیکلی برٹش گورنمنٹ جو تھی۔ اچھا، وہ پورے کا پورا دجالی نظام بلٹ اپ ہوا، سارے کا سارا ہمارا کارپوریٹ کلچر آیا، ڈیموکریسی آئی، ایتھیزم آیا، سارا سسٹم پہ ہی ہے نا، ہر چیز تو یہی ہے، ٹھیک، یونیپولر ورلڈ آ گئی۔ اب دوسرا اس کا 1 مہینے والا دن امریکہ کا تھا۔ اب جو 1 دن والا ہے نا وہ ہے اسرائیل کا مسئلہ۔ اچھا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی فورسز ہیں نا، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ امریکہ ایز اے سپر پاور جب تک ختم نہیں ہوتا، اسرائیل ایز اے سپر پاور اینڈ سینٹر سٹیج نہیں ابھرتا۔ پچھلے سال انہوں نے $6.8 بلین کا اسلحہ بیچا تھا اور دنیا میں یہ طے کر دیا تھا کہ ہم سے بڑی اس وقت اسلحہ بنانے والی فیکٹری کوئی نہیں۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کس کا تھا؟ امریکہ کا۔ اب کس کا ہو گیا؟ اسرائیل کا۔ ڈرونز جو تھے یہ منوپلی بن چکی ہے اس وقت، 87% ڈرون جو ہے وہ اسرائیلی بن رہا ہے۔ اس کے بعد تمام بینکس جتنے بھی، چیز منہیٹن ہو گیا، سٹی ہو گیا، فلانا ہوگا، اس کے ساروں کے جو سی ای او سے لے کے انویسٹر جو ہیں دے آر آل جیوز جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس بینک میں تو نہیں رکھا ہوا، پیسہ تو اس قسم کے ایک چھوٹے سے لیپ ٹاپ میں ہے۔ یہ لیپ ٹاپ وال سٹی سے بند ہونا ہے، وال اسٹریٹ سے بند ہونا ہے اور یروشلم میں کھل جانا ہے۔ صحیح ہے، اس کو بند کرو۔ آج دیکھیں نا آپ کرتے کیا ہیں، ایک برانچ اٹھتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، صرف 4 کمپیوٹر لے کے جاتے ہیں وہ، باقی سب کچھ وہیں رہتا ہے، پی این بی وہیں، سب کچھ وہیں، ہر چیز وہ انہوں نے جس دن چاہنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیکن ویلیز 2 انہوں نے بنا لی ہیں کمپیوٹرائز بھی۔ اس دن اس نے بڑی خوب تقریر کی تھی، لمبی چوڑی 1 گھنٹے کی تقریر ہے اس کی، چیئرمین جو ابھی پرائم منسٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، وزیر اعظم اس کا اسرائیل کا، اس نے کہا ایک زمانہ تھا جب یروشلم میں کوئی کمپنی نہیں آتی تھی، اس وقت 98% کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یروشلم شفٹ ہو چکے ہیں، تل ابیب میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایز اے ہول امریکہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب فوج ٹیک اوور کرے گی، ڈیپ سٹیٹ ٹیک اوور کرے گی، تو ڈیپ سٹیٹ ٹیک اوور کرنے سے کیا ہوگا کہ ریاستیں علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گی، شرادہ بکھر سکتا ہے، شرادہ بکھر سکتا ہے۔ دیکھیں نا آپ زیادہ کریں، میں جنرل محمود کی ایک آپ کو بات سناتا ہوں۔
جنرل محمود کہتے ہیں کہ 9/11 جس وقت ہوا ہے تو میں وہیں پر تھا. بات ایک دن ٹھہر گئے تھے, جارج ٹینٹ سے ملاقات ہو گئی تھی. جارج ٹینٹ نے جنرل محمود کو کہا تھا جاؤ جاؤ, کوئی پیسے نہیں ملتے. تو 9/11 کہتے جب ہوا تو میں اگلے دن جارج ٹینٹ سے ملنے گیا. جارج ٹینٹ وہ ہے جو CIA کا سب سے لانگسٹ رہا ہے, اس کے نام کے اوپر CIA میڈل ہے. کہتا ہے جس وقت میں اس سے ملا ہوں تو اس سے گلے ملتے ہوئے اتنا شیٹرڈ تھا کہ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور میرے یہاں پر کندھوں کے اوپر آ گئے. کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جس وقت وہ ڈیپ اسٹیٹ حرکت کرتی ہے تو CIA کے چیف کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑانا ہے. تو ٹرمپ کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا, وین CIA چیف کو بھی نہ پتا ہو آپ کی منوپلے. دیکھنا جس وقت جو پہلا آرٹیکل آیا تھا پروفیسر ڈوینڈی کا, جس کو انہوں نے آ کے قتل کر دیا, اس نے کہا تھا بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جو دونوں طیارے اڑے ہیں یہ طیارے ان کو پائلٹ نہیں چلا رہے تھے. یہ پائلٹ اس کے اندر تھے, ان کی جو ایئر ڈکٹ تھی اس کے اندر 4 کیپسول رکھے گئے تھے جن میں زہریلی گیس تھی. انہوں نے نیچے سے اس کو کیپسول کو برسٹ کیا ہے ریموٹ سے. وہ جیسی طیارہ ہوا میں اڑا ہے تو وہ پوری گیس بھر گئی. 1.5 منٹ کے اندر اندر پورا طیارہ جو تھا وہ 400-500 لوگوں کا کوفن بن گیا تھا, اور اس کا کنٹرول آٹو پائلٹ نے لے لیا تھا. کیونکہ جب بھی آپ نیو یارک سٹی میں اڑاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے یار یہ 60 منزلہ میرا لگ جائے, یہ 110 منزلہ لگ جائے. یہ صرف کمپیوٹر ہی کر سکتا ہے اس کو ایسے نکالتا ہوا, اور وہ کمپیوٹر نے جا کے ایگزیکٹلی ورلڈ ٹریڈ کے اندر مارا تھا. وہ کہتا ہے یہ اس کو انہوں نے مار دیا تھا. یہ مجھے یاد اچھی طرح کہ میں نے اس کے آرٹیکل میں لکھا تھا, اس کا آرٹیکل 400 صفحے کا, میرے پاس آج بھی وہ آرٹیکل پڑا ہوا ہے, اب ویب سائٹ پہ نہیں ملتا, میں نے اس کی ہارڈ کاپی بنا لی ہوئی تھی. تو ڈیپ اسٹیٹ اب اگر کوئی حرکت وہ آرٹیکل بتا دیجئے گا. ابھی احمد سعید کا فون آ جانا مجھے کہ جناب موریہ صاحب نے جو ہے وہ کس آرٹیکل کا نمبر شیئر کر دیجئے. اب ویب پہ نہیں ہے میرے پاس, ہے ہارڈ کاپی, احمد سعید کو دے دیں گے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ بات ہے, کبھی آپ نے کبھی پاکستان میں یہ بات کریں گے کہ آرمی ٹیک اوور کرنے والی ہے, آپ کہیں لوگ کہیں گے جمہوریت کے خلاف. امریکہ میں اس وقت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہوگا. اچھا, یہ باقی پوری دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا. کیا اس ساری صورتحال کو ہم کورونا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ کورونا سے شروع ہے نا, کہ یہ جو اس کے بعد کے جو افیکٹ آ رہے ہیں امریکہ کا جو دیکھیں, ہر ایپیڈیمک سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. 1920 میں ایک پورا نظام بنایا جا رہا تھا, اور 1918 میں اسپینش فلو آیا تھا, اور 1920 میں اس کے بعد جب وہ ختم ہوا ہے تو اس نظام کی اس 5 کروڑ لاشوں کے اوپر وہ نظام بنا 1920 میں. میں کبھی آپ کو 1920 کی آپ بتاؤں نا کہ سارا نظام, یعنی آپ اندازہ کریں جدید تہذیب جو ہے 1920 میں بنی ہے. نیوڈ بیچز 1920 میں آئے, مس ورلڈ کا کمپٹیشن 1920 میں آیا, پیپر کرنسی کی تانگویل 1920 میں رکھی گئی, نیشن سٹیٹس 1920 میں ہوئی, پاسپورٹ کا ڈیزائن 1920 میں آیا, تمام. اور کیا تھا, 5 کروڑ بندے اسپینش فلو میں 3 سال میں مرے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آتی قدرت کی طرف سے اس کو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس طریقے سے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ورلڈ پاپولیشن جو ہے نا وہ کنٹرول کر, یہی آ رہا ہے. یہ دیکھنا اس وقت یہ جو آرٹیکل ہے, US پلان ملٹرائزڈ کنٹرول آف دا پاپولیشن, دا نیشنل کووڈ-19 ٹیسٹنگ ایکشن پلان. یہ اتنا بڑا آرٹیکل جو ہے, یہ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ تھوڑے سے بندے مرنے دو تو اس سے پولیوشن سائز پہ ہو جائے گی, کنٹرول دنیا کی بھی ہو جائے گی, اور ہم اسرائیل کا بھی بیسیکلی خواہش یہی ہے. اچھا, سب کی خواہش ہے, مل کر کھیل رہے ہیں سارے لگ کر. چلے ناظرین, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ اپنے حالات کا کہ آج ہماری رابطہ کمیٹی نے کچھ اقدامات تجویز کیے, وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا, اس حوالے سے کریں گے بات بریک کے بعد.